بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو حضرت بی بی فاطمہ کی وفات کا واقعہ سنائیں گے۔ یہ درد بھرا واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ کے گھر تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہے تھے۔ حضرت علی گھر میں تشریف لائے کہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے تمام کام ہو چکے ہیں اور بی بی فاطمہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں رو رہی ہیں۔ حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ، تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ روتے ہوئے فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ میرے ابا جان کسی چیز کی تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابا حضور، آپ کس کی تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے آقا چاند سرکار دو عالم نے فرمایا، فاطمہ بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے۔ آج کے دن میں اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی یہ بات سن کر بہت زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تک تو سرکار دو عالم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے۔ اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ بی بی فاطمہ فرمانے لگی کہ جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی پوچھنے لگے، اتنا پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، بہت کام کر لیا ہے۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے شوہر، اے میرے پیارے شوہر، آپ کی بھی تو حق ادا کرنی ہے، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں، اور اس لیے آٹا پیس رہی ہوں کیونکہ تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹی بنا کر کھائیں۔ میں کپڑے بھی دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے تاکہ آپ پہن سکیں۔ میرے جانے کے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندے گا، کون آٹا پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت زیادہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں، ایک کام مت کرو۔ بی بی فاطمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، اور اتنے میں امام حسن اور امام حسین تشریف لے آتے ہیں اور دونوں اپنے ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا عالم ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج اس نے رخصتی ہو جانا ہے، اور میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا؟ میرے بچوں کو کون سلائے گا؟ اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی؟ حضرت علی بہت زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ بھی رونے لگی، اور اپنی ماں اور باپ کو دیکھ کر امام حسن اور امام حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے ابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش رہ جاتے ہیں، پھر حضرت فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے امی حضور، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بی بی فاطمہ روتے ہوئے فرمانے لگی کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی خبر پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں ہے کہ امام حسن اور امام حسین سرکار دو عالم کی خبر پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی ہیں، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، اس کے بعد تمہاری ماں ہمیشہ کے لیے نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حسن اور حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں اور خود بھی روتے ہیں۔ حضرت علی بھی روتے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، امام حسن اور امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں بی بی فاطمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر ان تین باتوں کو کہتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہیں
کہ اگر میں نے آپ کی خدمت میں کبھی بھی کوئی کوتاہی کی ہو یا آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو اپنے شوہر کا حق پوری طرح ادا کیا ہے، میں تجھ سے ہمیشہ خوش ہوں، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ دوسری بات یہ کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، جب اس دنیا سے وفات پا جاؤں، آپ نے اگر دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو کبھی بھی میری محسوس نہ ہونے دیجئے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ اور بی بی فاطمہ کی تیسری بات سن کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میری جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، تم نبی کی بیٹی ہو، میں تیرے جنازے میں کیوں کسی کو نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میں مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، تب دفن کر دیجیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی بہت رونے لگے، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، امام حسن بھی بہت رو رہے ہیں اور امام حسین بھی بہت زیادہ رو رہے ہیں۔ سوچئے، ذرا سوچئے کہ وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت زیادہ رونے لگتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ آج میں نے روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان میرے خواب میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ سحری علی کے دسترخوان پر کر اور افطاری کرنا میرے ساتھ، اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ۔ یہ بات کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، ایک طرف سے حضرت علی کھاندا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسن کھاندا دیتے ہیں، اور تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں، ان کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کھاندا دے دو۔ اسی طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے ہیں، حضرت علی بھی رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری بھی رو رہے ہیں، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے اور قبر کھود دی جاتی ہے۔ حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی بہت ہی روتے ہیں، ان کی داڑھی بھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھی بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو، اور یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، تجھے پتہ ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، جو علی کی بیوی کا جنازہ ہے، جس کو حسن اور حسین کہتے ہیں، ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی ہوں، میں ان کے اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشی بخشائی تھی اور وہ جنت کے عورتوں کی سردار تھی۔ بی بی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھے۔ یہ آواز تو ہم جیسے گنہگار لوگوں کے لیے ہے۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک رونے لگے۔ دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میرا واقعہ اچھا لگا ہو، اور ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ ہمارے چینل پر مزید ایسے ہی اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔